رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ آخرت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، اکثر یہ سوال مجھے آتا ہے، مسلم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی بہت سی بار کرتے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا۔ اسی طرح میرا ایک لیکچر بھی، میں نے ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہے وہ سنت نکاح، میرا ایک لیکچر کا حصہ تھا، جس میں کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، مردوں کو آخرت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا۔ جب میں نے جواب دیا تو جواب پہ خوب مسلم کے بھی نان مسلم کی بھی کمنٹس، پھر فیمنسٹ موومنٹ کی گالیاں، عورتوں کے حقوق کے لیے جو لڑتے ہیں کہ دیکھو یہ ملا جو ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے، اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس کا بھی اس میں جواب انکلوڈ کر دیتا ہوں جو کمنٹس لوگوں کے اس پر آ رہے تھے۔ پہلی چیز، دنیا میں جو فطرت ہے، جنت میں وہ فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے، فطرت نہیں بدلیں گی۔ دنیا میں مرد جو ہے ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، ہاں، تو جنت میں بھی فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے۔ دنیا میں عورت ایک شوہر سے زیادہ کسی کے ساتھ رہ سکتی ہے ایک وقت میں نکاح میں؟ نہیں، تو جنت میں بھی وہ شوہر کے ساتھ ہوں گی، یاد رکھیے، سمجھ رہے آپ، اس کو اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملے گا، بات سمجھ، فطرت نہیں بدلیں گی، حالات ماحول بدل رہا ہے، فطرت نہیں۔ تو دنیا میں مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو جنت میں بھی اس کو بیوی کے ساتھ حوریں ملیں گی، لیکن جس طرح دنیا میں اللہ نے یہ عورت کی شرم اور حیا کا تقاضا ہے، اس ساتھ ایک مرد رہ سکتا ہے ایک وقت میں صرف، تو اسی طرح جنت میں بھی اس کو اس کا شوہر ملے گا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ملیں گا، سمجھ، تو فطرت نہیں بدلیں گی، ٹھیک۔ اور فطری طور سے عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا بھی نہیں کہ ان کو ایک سے زیادہ مردوں کی ضرورت ہو، لیکن فطری طور سے اللہ نے مرد کو ایسا بنایا، اس کا کریشن ہی ایسا ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حق بھی دے دیا کہ تم شادی کر سکتے ایک سے زیادہ، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو یہ ناانصافی نہیں ہے، اس لیے کہ مردوں کو حور ملیں گی، اور حور کا جب بھی لفظ آیا تو اہل سنت والجماعت اور صحابہ کے اقوال سے وہ عورت کی طرف ہی اس کی نسبت ہے، کبھی بھی مرد کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی کہ موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں، اس کو فیمینائن جینڈر ہی لیا گیا، اس کو میسکولائن، اس کو مذکر کی شکل میں کبھی لیا ہی نہیں گیا، اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا، اور کبھی صحابیت نے سوال نہیں کیا مردوں کو حور ملیں گی، چونکہ انہوں کو پتا تھا حور مطلب وہ صحابہ کے لیے ہے، ہم کو کیا ملے گا، چونکہ صحابیت کو پتا تھا ہماری فطرتاً جیسے اللہ نے بنایا، ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی اور کی، ہمارے شوہر ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ نہیں، ناانصافی نہیں، یہ حق ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنایا اس کو وہ دے رہا ہے، اللہ، سمجھ رہا ہے بات کو، اللہ نے جس کو جیسا بنایا ویسا دے رہا ہے، ٹھیک۔ بہت سے لوگ بولتے نہیں، حق کا معنی یہ ہے کہ سب کو سب چیز برابر، اگر سب کو سب چیز برابر کہے تو پھر جیسا ماں کا مقام ویسا باپ کا مقام بھی ہونا چاہیے، ماں کو اللہ نے پھر کیوں 3 درجے بڑا مقام دیا؟ تو دنیا میں 3 درجے بڑا مقام ہے، ماں بالکل فخر کرتی ہے میرے کو 3 درجے زیادہ مقام ہے باپ کے مقابلے میں، ہے نا، حدیث میں ہے نا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر پہلا حق کس کا ہے، خدمت جس کی کروں، اطاعت کروں، تو کہا ماں کا تمہاری، پھر کہا اس کے بعد، تو کہا ماں کا، کہا اس کے بعد، کہا ماں کا، کہا اس کے بعد کیا، تو کہا والد کا تمہارے، ہے نا۔ تو میں یہ کہوں نہیں یہ تو مردوں کے حق میں حق تلفی ہو جا رہی ہے، 3 بار ماں کو درجہ، اس کی خدمتیں، اس کی محنتیں اتنی، اس کا بدلہ وہ دیا جا رہا ہے، تو مرد کو وہ ہے، تو لہٰذا فطرت جو عورت کی یہاں ہے وہ فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلنے والے، تو جیسے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، وہاں بیویوں کے علاوہ حوریں اس کے پاس ہوں گی، جن کی تعداد، بیویوں کی تو خیر دنیا میں 4 ہے لمٹ، 4 ہے، لیکن جنت کی حد تک حوروں کی لمٹ بہت زیادہ ہے، بہرحال روایتوں میں 70-72 تک بھی الفاظ آتے ہیں، وہ لمٹ لمبی ہو گئی، فطرت نہیں بدلی جاتی، عورت شوہر کے ساتھ رہیں گی، اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ازواج مطہرہ، انہیں پاکیزہ زوج ملیں گے، یاد رکھیے، زوج سے مراد ہوتا ہے پارٹنر، اسپاؤس، تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد ملیں گا، لیکن مرد کے لیے حوریں ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ صحابہ نے یا صحابیت نے کبھی بھی حوروں کو اپنے اوپر نہیں لیا کہ ہمیں حوریں ملیں گی جنت میں، صحابہ نے ہی کہا کہ ہمیں حوریں ملیں گی کیا، یا آپ نے کہا کہ تمہیں حوریں ملنے والی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنایا، جس کو جو دیا، اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں وہ دے رہا ہے، اور آخرت میں اس کے بدلے میں اس کو وہ ملنے والا ہے۔ ہر انسان کی کوشش الگ ہے، ہر جنس کی کوشش الگ ہے، تو اس کا بدلہ الگ ہے، جیسے جنات ہیں، جنات دکھتے نہیں ہیں، ان کی جنس الگ ہے تو ان سے پوچھ بھی الگ ہے، ہم انسان ہیں، ہم دکھتے ہیں تو ہماری کوششیں الگ ہے، تو ہم سے پوچھ بھی الگ ہے۔ اب جناتوں کو دیکھیے آپ، کمانا دھمانا نہیں، یہاں سے اڑے ادھر چلے گئے، ہم کو تو صرف ٹریول کرنے میں لاکھوں روپے لگ جاتا سال بھر، زبانوں کا مسئلہ نہیں، ہر زبان بول لیتے تقریباً، ہاں، کتنی سہولت اور چھوٹ ہے ان کو، تو ظاہر سی بات ہے پوچھ بڑھ جائیں گی نا، ہم انسان ہیں، ہمارے انسان کی لمیٹیشنز الگ ہے، تو ظاہر سی تو پوچھ اس کے مقابلے میں، سمجھ رہا بات کو، تو لہٰذا مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، ٹھیک ہے، یہی اس کا
جو ہے صحیح انٹرپریٹیشن ہے، اور حور کا لفظ کبھی بھی مرد کے لیے استعمال نہیں ہوا، یاد رکھیے۔ میرا سوال